پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے میرے بھائیوں کے علماء اور پیر حضرات خود کسی گستاخ رسول کو کیوں نہیں قتل کرتے یا اپنے بیٹوں سے کسی گستاخ رسول کو کیوں نہیں قتل کرواتے. اور مشن حسین اور مشن یزید کیا تھا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ علماء اور پیر حضرات جو ہے نا خود وہ یہ احادیث بیان کرتے ہیں کہ من سب نبی فقتلو، جو بھی ہمارے نبی کا گستاخ ہے اس کو قتل کرو. خود ان کو پتہ ہے یہ حدیث ہے جعلی ہے، فیبریکیٹڈ ہے، موضوع حدیث ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. لیکن اگر یہ بیان کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر سب سے پہلے خود کیوں نہیں عمل کرتے؟ خود کیوں نہیں کسی گستاخ رسول کو قتل کرتے یا اپنے بیٹوں سے کسی گستاخ رسول کو کیوں نہیں قتل کرواتے؟ ٹھیک ہے. عوام کے جذبات کو ابھار کر عوام کو یہ دست کیوں دیتے ہیں کہ عوام جا کر کسی گستاخ رسول کو قتل کرے؟ مولوی اور پیر حضرات خود کیوں نہیں کسی گستاخ رسول کو قتل کرتے؟ ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی گستاخ آتا ہی نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. بھائی کیوں نہیں آتا؟ اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں دیوبند اور اہل حدیث کو لکھا ہے کہ یہ مرتد ہے اور مرتد اسلام میں واجب القتل ہے. تو جاؤ بریلویو جا کر اہل حدیثوں کو قتل کرو، دیوبندیوں کو قتل کرو. یہ میں تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ ٹور پہ نہ تمہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ مولوی اور پیروں کے لیے ہے کہ خود ان کے بابوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، یہ مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں. مرتد واجب القتل ہے اسلام میں. تو یہ کرتے کیوں نہیں خود مولوی اور پیر؟ لوگوں کو یہ حدیث یہ واقعات من گھڑ سنا کر لوگوں سے قتل کرواتے ہیں اور خود پھر جب وہی بندہ جو قتل کر دے ان مولویوں کے کہنے کے اوپر اگر اس کو پولیس پکڑ لے اس واقعہ کے بعد اور مولوی کسی کو بلائے تو مولوی خود سب سے پہلے لکھتے ہیں ہم اس کو بندے کو جانتے ہی نہیں ہیں. آپ دیکھیں نا وہ جو ممتاز قادری رحمہ اللہ نے یہ واقعہ کیا اور سلمان تصیر کو گستاخ رسول کے تحت اس کو قتل کیا، اور جس مولوی کے ویڈیو سن کر لیکچر سن کر اس نے بیان سن کر جذبات میں آ کر ممتاز قادری نے اس کو قتل کیا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ مولوی ممتاز قادری کے بعد جب اس کے قتل کے بعد لوگوں میں فیم حاصل کرنے کے لیے کہتا تھا جی ممتاز قادری نے میرا بیان سن کر اس کو سلمان تصیر کو قتل کیا. جب پولیس نے اس مولوی کو بلایا کہ آپ بھائی تو بھی میدان میں ہے، تو بھی مجرم ہے، تو وہی مولوی جا کر سب سے پہلے پولیس میں لکھتا ہے کہ میں تو ممتاز قادری کو جانتا ہی نہیں. اور پہلے وہی مولوی بیانوں میں کہتا تھا کہ جی میری تقریر سن کر جناب ممتاز قادری نے اس گستاخ رسول کو سلمان تصیر کو قتل کیا. تو مولوی خود نہیں کسی گستاخ رسول کو قتل کرتے، صرف تقریریں کرتے ہیں، نہ اپنے بیٹوں سے کسی گستاخ رسول کو قتل کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. جب کوئی اس طرح کر دے تو پہلے اس کا نام لے کر فیم حاصل کرتے رہیں گے، جس طرح ممتاز قادری رحمہ اللہ کا نام لے کر ان لوگوں نے فیم حاصل کیا. جب یعنی کہ ہمارے ریاستی داروں نے ان مولویوں کو بلایا کہ آپ بھی میدان میں اترو، سب سے پہلے انہوں نے جا کے لکھا ہم تو ممتاز قادری کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہمارا اس سے تعلق ہی نہیں ہے، اس نے کون سا ہمارے کہنے کے اوپر یہ کام کیا ہے. اگر وہ بندہ زندہ بچ جائے جس کو یہ تیار کرتے ہیں، جس کا مائنڈ بناتے ہیں کہ فلاں گستاخ رسول اللہ اس کو قتل کر دے، اگر وہ زندہ رہے تو اس کا نام لے کر فیم حاصل کریں گے، محافلوں میں تقریروں میں، پھر اس کے پیچھے چندے کمائیں گے. اگر اس بندے کو پھانسی ہو جائے جس نے کسی گستاخ رسول کو قتل کیا ہے تو اس کا مزار بنا کر پھر ادھر چندہ گیم شروع کر دیں گے. ان مولویوں کی صرف ہوتی چندہ گیم ہے. اگر یہ واقعتاً عاشق رسول ہوتے ہیں نا، صحیح ان میں واقعتاً خود حقیقت میں عاشق رسول ہوتے تو سب سے پہلے خود جا کر اس کو گستاخ رسول کو قتل کرتے. سلمان تصیر کو کسی مولوی کے بیٹے نے کیوں نہیں جا کر قتل کیا؟ کسی مولوی نے خود کیوں نہیں قتل کر دیا جا کے؟ چلو کوشش تو کرتا نا، اگر نہ اس تک پہنچتا وہ ایک علیحدہ بات تھی، کوشش تو کرتا. کسی مولوی نے، کسی پیر نے یا ان کے بیٹوں نے سلمان تصیر کے اوپر حملہ کیوں نہیں کیا؟ دیکھ لیں ممتاز قادری کو تیار کیا ان لوگوں نے، اس کا ذہن بنایا. جب اس نے یہ کام کر دیا، جب ریاستی داروں نے مولوی کو بلایا کہ آؤ بھائی تم نے بھی اس کو یعنی کہ یہ کام کے اوپر مارا تھا، سارے مولوی کہتے ہیں جی ہمارا تو اس سے تعلق نہیں ہے ممتاز قادری سے. جب اس کو پھانسی ہوگی تو پھر جو نا اسی کا نام لے کر اس کا مزار بنا لیا، دربار بنا لیا، اور قیامت تک یہ مولوی پیر خود بھی اسے چندے کھائیں گے اور اس کی نسلیں بھی کھائیں گی. تو اب دیکھیں کہ میں اپنا انجینئر محمد مرزا، تو ان کے اوپر جو ہے نا وہ 5 لاکھ کا انعام رکھا. تحریک TRP عقیدہ ختم النبوت کے نام کے اوپر جو تحریک بنی ہے، جو ان کے بانی تھے نا پہلے پیر افضل قادری، انہوں نے کہا ہے کہ جو مسلمان اپنے جذبہ ایمانی کے اوپر انجینئر محمد مرزا کو قتل کرے گا میں اس کو 5 لاکھ روپیہ انعام دوں گا. خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا. 100% میں اعلان کرتا ہوں، 100% میں اعلان کرتا ہوں. بھائی تو خود قتل کرنا جا کر، تیرے اندر جذبہ ایمانی نہیں ہے. دیکھیں کتنے یعنی کہ یہ الفاظ میں ایسا رکھتے ہیں تاکہ ہماری گرفت بھی نہ ہو قانونی طور پر بھی اور ایسے بھی. اس نے کہا کہ جو اپنے جذبہ ایمانی پر انجینئر محمد مرزا کو قتل کرے گا میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا، کیونکہ انجینئر محمد مرزا گستاخ رسول ہے، گستاخ قرآن ہے.
تو میرے بھائی تو خود جا کر قتل کرنا انجینئر محمد علی مرزا کو. تیرے اندر ایمان نہیں ہے, تیرے اندر جذبہ ایمانی نہیں ہے, اپنی اولاد کو بھیج. تیری اولاد کے اندر ایمان نہیں ہے, تیری اولاد کے اندر ایمان جذبہ نہیں ہے, ایمان کا جذبہ نہیں ہے, تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت نہیں ہے. کوئی مولوی پیر خود کسی کو گستاخ رسول کو قتل نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. تو جو نا وہ کسی وہاں کو ابھاریں گے تو کہیں گے جا قتل کر دے. اگر وہ قتل کر دے گا اور خود ایسی دو ٹوک سٹیٹمنٹ کریں گے اگر کہ ان کی گرفت نہ ہو, نہ قانونی طور پر ہو نہ ایسے ہو, اگر وہ بندہ بچ جائے تو وہ کام کار گزرے, اس کو غازی بنا دیں گے اور اس کے نام کے محافلے کرا کر خود چندے کھائیں گے. اور اگر وہ بندہ کو پھانسی ہو جائے تو پھر اس کا دربار بنا دیں گے, ادھر بھی خود بھی چندے کھائیں گے اور میلادوں کو بھی کھلائیں گے اور وہ سارا معاملہ اس طرح لے کر چلیں گے. پھر افضل قادری تو خود انجینئر کو کیوں نہیں قتل کرتا, جا کے اپنی اولاد کو کیوں نہیں بھیجتا کہ جا کے وہ قتل کرے, لوگوں کو کیوں بھیجتے ہو. پھر ایک اور مولوی تھا طریقہ ٹی ایل پی کا, اس نے کہا کہ میں 10 لاکھ روپے انعام دوں گا, 10 لاکھ یا 10 کروڑ غالباً, جو انجینئر محمد علی مرزا کو قتل کرے گا کیونکہ وہ گستاخ رسول ہے. مرزا جیلمی عرصہ دراز سے میرے پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کر رہے ہیں, اور اس مرتبہ اس نے جو گستاخی کی ہے لفظ دجال بول کر ہمارے ایمانوں کو ٹھیس پہنچائی ہے. اور میں تمام قومی اداروں سے گزارش کرتا ہوں اس کے اوپر فی الفور کارروائی کی جائے, قانونی چارہ جوئی مکمل کی جائے, اور جو شخص اس کو واصل جہنم کرے گا میں اس کو 10 لاکھ روپیہ انعام دوں گا, اور جو شخص اس کو واصل جہنم کرے گا میں اس کو 10 لاکھ روپیہ انعام دوں گا, اور جو شخص اس کو واصل جہنم کرے گا میں اس کو 10 لاکھ روپیہ انعام دوں گا. وہ مولوی ٹی ایل پی کا, وہ مولوی تو خود کیوں نہیں قتل کرتا جا کر انجینئر محمد علی مرزا کو, وہ گستاخ رسول ہے, گستاخ قرآن ہے تیرے تحت, تیرے اندر جذبہ ایمانی نہیں ہے, تو خود قتل کر جا کر, اپنی اولاد کو بھیج, وہ جا کر قتل کرے, اپنے کسی بھائی کو بھیج. لیکن یہ مولوی پیر خود نہیں کسی گستاخ رسول کو قتل کرتے, کسی عوام میں سے کسی کو ابھاریں گے اور جو نا وہ اس کو قتل کروا دیں گے تو خود پھر اس کا مزار بنا کر جو قاتل ہوگا, اگر حکومت کی طرف سے اس کو پھانسی ہوگی, اس کا مزار بنا کر وہ چندہ گیم شروع کر دیں گے. خود یہ مولوی پیر کسی گستاخ رسول کو قتل نہیں کرتے, ٹھیک ہے. لیکن فتوی ایسے لکھ کے دیتے ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی اپنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا نا, جو ابو داؤد میں ہے 4363 نمبر 4363 کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا, وہ ایک مرتبہ یوں محافل لگی ہوئی تھی صحابہ کرام کی, وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو کیونکہ وہ خلیفہ ہے تو رسول تھے, تو وہ ایک شخص کے اوپر بہت زیادہ غصہ ہوئے, حد سے زیادہ وہ ناراض ہوئے. تو ایک اور شخص اٹھا, اس نے جب دیکھا نا کہ خلیفہ تو رسول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ ایک شخص کے اوپر بہت زیادہ غصہ ہو رہے ہیں, تو اس نے کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اجازت دیں, جس شخص کے اوپر آپ غصہ ہو رہے ہیں میں اس کو قتل کر دوں. جب یہ بات سنی نا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں اس یعنی کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے جس کے اوپر میں ناراض ہو رہا ہوں اس کو قتل کر دے گا یہ بندہ, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ فوراً سے پہلے ٹھنڈا ہو گیا. اب گھر چلے گئے تو اس بندے کو بلاوا بھیجا جس نے یہ بات کی تھی کہ حضور مجھے اجازت دیں, جس شخص کے اوپر آپ غصے ہو رہے ہیں میں اس کو قتل کر دوں. ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے بندے, اگر میں تجھے اجازت دیتا کہ تو اس کو قتل کر دے جس کے اوپر میں ناراض ہو رہا ہوں, تو واقعی اس کو قتل کر دیتا. اس نے کہا ہاں حضور, اگر آپ مجھے اجازت دیتے تو میں واقعتاً اس کو قتل کر دیتا. ابوبکر صدیق نے کہا کہ دیکھو, نبی علیہ السلام کے بعد کسی بشر کو یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ کسی قتل کا فتویٰ جاری کرے, کسی کو قتل کروائے. تو اسی روایت کے نیچے امام احمد بن حنبل نے یہ کومنٹ لکھے ہیں کہ ابوبکر صدیق جیسی پرسنالٹی کو بھی, شخصیت کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو قتل کروائے, کسی کے قتل کا فتویٰ جاری کرے, سوائے ان 3 کاموں کے. نمبر 1 شادی شدہ ثانی, اس کو قتل کیا جائے گا. نمبر 2 قتل کا بدل قتل. نمبر 3 اسلام مرتد, جو اسلام کے بعد دوبارہ کافر ہو جائے. ان 3 کاموں میں سے جو کوئی بندہ کام کرے گا وہ اسلام کی شریعت میں وہ واجب القتل ہے. ان 3 کاموں کے علاوہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ کسی کا قتل کا فتویٰ جاری کرے. لیکن ہمارے ادھر مولوی دیکھ لیں, فرقہ پرست, وہابی, دیوبندی, شیعہ, سارے ایک دوسرے کو کوئی وہابی گستاخ رسول, بریلوی گستاخ خدا, شیعہ گستاخ صحابہ, دیوبندی گستاخ اہل بیت, سارے ایک دوسرے کو گستاخ کہتے ہیں اور ان کے قتل کے فتوے نکالتے ہیں. یہ مرتد ہیں, یہ واجب القتل ہیں, ان کے پیچھے نماز نہیں ہے, ان کے پیچھے روزہ نہیں ہے, ایسے ہیں. احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ دیوبند اور جو نا وہ اہل حدیث یہ مرتد ہیں, تو مرتد اسلام میں واجب القتل ہے. یہ مولوی اور پیر
ایک دوسرے کے خلاف قتل کے فتوے نکالتے ہیں، اور یہ مولوی پیر خود کسی کو قتل نہیں کرتا، خود نہیں کسی کو قتل کرتا، نہ اپنے بیٹے سے کرواتا ہے، عوام میں سے کسی سے کروا لے گا، پھر اگر اس کا نام لے کر جو نا وہ فیم حاصل کرے گا چندے گیم، اور اگر وہ بیچارے کو پھانسی ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کی مزار بنا کر پھر مولوی پیر کی چندہ گیم، یہ کام خود کرتے ہیں، اور ان کے اپنے بڑے بڑے گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اتنی مہنگی گاڑیوں میں گھومتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے، ان لوگوں کا نام کیش کرا کے، تو پھر کہتے ہیں کہ جی یہ غازی ہے، یہ اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ حالیہ میں وہ جو بنی اسرائیل میں اسرائیل نے یعنی کہ غزہ کے اوپر بمباری کی، اور غزہ کو اس نے یعنی کہ اتنا نقصان پہنچایا کہ توبہ نعوذ باللہ وہ دیکھا نہیں جاتا، اپنی کے چھوٹے چھوٹے بچے شہید کر دیے، اتنا ظلم و ستم کیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے جو پاکستان کے بڑے بڑے مفتی فرنٹ مین، مفتی تقی عثمانی، مفتی منیبر مین اور دیگر بڑے بڑے مفتیان کرام نے ایک جلسہ کیا، اور اس میں کہا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، اب امت مسلمہ کو نکلنا چاہیے جہاد کے لیے، خود نہیں گئے مفتی تقی عثمانی، مفتی منیبر مان صاحب تو ہی کیوں نہیں جا رہے جہاد تے، تواڈے تو جہاد نہیں فرض۔ مسلم حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی نصرت امت مسلمہ پر واجب ہو چکی ہے۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور مسلمہ فقہی اصول اس پر شاہد عدل ہیں۔ اور ہم نے اپنی حکومتوں سے کھل کر یہ مطالبہ اب تک نہیں کیا کہ آج آپ کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ ساری اسلامی حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 41 میں، سورۃ صف کی آیت نمبر 88 اور 11 میں کہ اے مسلمانوں اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ مولوی حضرات خود کیوں نہیں یار ادھر گئے غزہ میں جہاد کرنے کے لیے، لوگوں کو ابھار رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن میں آیا کہ اپنی جان اپنی مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ ہاں اگر یہ سارے مولوی خود جائیں، اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر جائیں، پھر تو یہ اپنی جانیں اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں گے، یہ جہاد ہوگا صحیح۔ لیکن اگر یہ نہ خود جائیں، نہ اپنی اولادوں کو بھیجیں، بلکہ مدرسوں سے لڑکے لیں، پورے ملک پاکستان سے لڑکے رہیں، ادھر بھیجیں، پھر ان لڑکوں کے نام لے کر کہ ہم نے اتنے لڑکے بھیجے ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، پھر ان کے ناموں کے اوپر چندہ اکٹھا کریں، تو یہ جعلی جہاد ہے۔ یہ مولوی حضرات کیا کرتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذات نے قرآن میں فرمایا کہ اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور خود یہ مولوی لوگوں کی جان اور لوگوں کے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جعلی جہاد بالکل۔ بھائی مفتی تقی عثمانی، مفتی منیبر مان صاحب تھی خود کیوں نہیں گئے جہاد کرن غزہ چ؟ تہاڈیاں لاداں کیوں نہیں گئیاں؟ مسلمانوں نے کہہ رہے تھی کیوں نہیں گئے؟ لیکن ہم مولوی صرف فتوے دیں گے ایک دوسرے کے خلاف، خود نہ اللہ دی راہ جہاد کرن گے، نہ کسی گستاخ رسول نو قتل کرن گے، نہ اپنی اولاداں کو کران گے، نہ اپنی اولاداں نو جہاد تے بھیجن گے، لوگاں دی عواماں نو ابھار کے کسی گستاخ رسول نو قتل کروان گے، لوگاں دی عواماں نو ابھار کے تے جہاد کروان گے۔ جبکہ قرآن جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی جان اپنے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اب مولوی نہ اپنی جان پیش کرے گا، نہ اپنا مال پیش کرے گا، لوکاں دا مال لوکاں دی جان تے اللہ دی راہ جہاد ہو رہا ہے، تو جہاد بھی جعلی جڑا مولوی کرتا ہے، کسی دے اتنے گستاخ رسول دا الزام لاتا، گستاخ قرآن دا الزام لاتا تے اونوں قتل کرواتا۔ اور جو بیچارہ فلم دی مولویوں کے ان جھنجھڑے میں آ جاتا ہے، وہ کسی کو قتل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتا ہے، اور جب قتل کر گزرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا جب اس کو ہوش آتا ہے، پھر وہ حکومت وقت کے آگے اپیل کرتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میرے اوپر رحم کرو، مجھے پھانسی نہ لگاؤ۔ یہ ایسا واقعہ کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک نا، اب دیکھیں کہ انجینئر محمد مرزا کے اوپر جو نا وہ 5 سے 7 قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، اور 5 اور 7 قاتلانہ حملے جو نا وہ تحریک TLP عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے جو تحریک بنی ہے پاکستان میں انہوں نے کی ہے، ان کے وہ نمائندے تھے 5 کے 5 مرتبہ، ٹھیک ہے، تو وہ پکڑے بھی گئے۔ لیکن جب وہ انجینئر محمد مرزا کو قتل کرنے آ رہے تھے، وہ انہوں نے لکھا ہوا تھا اپنے، وہ ایک پرچہ لکھتے تھے، اس میں لکھتے تھے کہ جی ہم یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ اب بیسیکلی ان لوگوں کو مولوی نے تیار کیا تھا، لیکن مولوی کیا کرتا ہے، خود کسی گستاخ رسول کو قتل نہیں کرتا، نہ اپنی لادوں سے کرواتا ہے، عوام میں سے کوئی بندہ کیچ کرتا ہے اور اس میں بھی ایسی سیاست کھیلتا ہے کہ مولوی کا نام اگر آ بھی جائے وہ بچ جائے، کہ مولوی کا اس میں تعلق ہی نہیں ہے۔ تو وہ جو نوجوانوں نے لکھا ہوا تھا اس پرچے میں کہ ہم اپنے ایمان جذبی کے اوپر انجینئر محمد مرزا جو گستاخ رسول ہے، گستاخ قرآن ہے، اس کو قتل کر رہے ہیں، ہمیں کسی نے تیار نہیں کیا۔ یعنی کہ مولوی دی چال کہ تو اے لے کے کہے نے تینوں بھیجا نہیں تاکہ بعد ساڈے گرفت نہ ہوئے،
جس طرح ممتاز قادری کے بارے جدو آئی یہاں مولوی جا کے سب تو پہلے لکھتا اسی تو ممتاز قادری کو جانتے ہی نہیں، حالانکہ پہلے ممتاز قادری کا نام لے کے فیم حاصل کرتے رہے مولوی، تے وہ 5-7 بندیاں نہیں پرچہ پہلے لکھا تو لیا اب اسی اپنے امانے جذبی کے اتنے انجینئر صاحب کو قتل کرنے جا رہے ہیں، جلم اکیڈمی جا رہے ہیں، تو لہٰذا اگر ہمیں اس کے بدلے پھانسی بھی ہو جائے ہم پھانسی کا پھندا چوم لیں گے، کیونکہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک گستاخ رسول کو قتل کر کے جو نا پھانسی کے اوپر چڑھ رہے ہیں۔ وہ جید علماء محقق علماء عطا کیے ہیں جو ہر بات کا جواب الحمدللہ علمی انداز میں رد کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے کیا کہا؟ صبر کرو، رکو ذرا، ہم ہی بتا دیتے ہیں۔ بھیجا تینوں سی مشاہد حسین مشاہد حسین مشاہد حسین اور جڑا یوٹیوب چینل ہے اور جڑا انجینئر صاحب نے ویڈیو لا کے انہیں بھیجا تینوں الحمدللہ علمی انداز میں رد کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ دلیل میں کہتے ہیں کہ جیسا کہ غازی علم الدین شہید نے کیا اور غازی ممتاز قادری صاحب نے اپنا گستاخ رسول کو قتل کیا اور خود پھانسی کے اوپر چڑھ گئے، تو لہٰذا ہم بھی پھانسی کا پھندا چوم لیں گے اگر ہمیں اس کے بدلے پھانسی بھی ہو جائے اس کو قتل کرنے کے بدلے۔ تو جیسے ہی وہ پکڑے جاتے ہیں، پکڑنے کے بعد پولیس اس کو ان سے انویسٹیگیشن کرتی ہے، پوچھ تاچھ کرتی ہے، وہ مکر جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم انجینئر صاحب کو قتل کرنے ہی نہیں گئے، ہم تو کبھی اکیڈمی گئے ہی نہیں، حالانکہ اکیڈمی میں پکڑے گئے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جو بندہ پہلے لکھ رہا ہے، خود نوٹس لکھ رہا ہے کہ میں پھانسی کا پھندا چوم لوں گا، جیسے ہی پکڑا جاتا ہے کہتا ہے مجھے معاف کر دو، میں تو قتل کرنے گیا ہی نہیں تھا۔ یہ ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں، یہ ایسا معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ فوراً سے پہلے جب ان کا ایمان اس لیول کا تھا، جب پکڑے جاتے ہیں تو بالکل ایمان لو لیول کا آ جاتا ہے۔ یہ میرے بھائیو حدیث ہے مشکات میں کہ 53 اس کا نمبر ہے 53 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت سے مومن نہیں ہوتا، جب شرابی شراب پیتا ہے تو وہ اس وقت سے مومن نہیں ہوتا، جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جب بڑے بڑے گناہ جب انسان کرتا ہے نا تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اس کا کیا مطلب؟ وہ کافر ہوتا ہے؟ نہیں، کافر بھی نہیں ہوتا۔ اب اس کو تھوڑا سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے، کہ ہمارا جو دل ہے نا یہ بھی ہمارا ایک ساتھ ایک مفتی ہے، اس میں اللہ تعالی ذات نے برائی کا مادہ بھی رکھا ہے، اچھائی کا مادہ بھی رکھا ہے۔ اچھائی کا مادہ جو ہے وہ ایمان کا ہی مادہ ہے، ٹھیک ہے، اچھائی کا مادہ ایمان کا مادہ ہے، اور شریعت میں ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل نہیں کرے گا، کیونکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے، اس کا اچھائی کا مادہ اس کو بتاتا ہے، اس کا ایمان اس کو بتاتا ہے کہ مسلمان کی جان کی حفاظت کرے گا، اس کو قتل نہیں کرے گا، اس کا برا نہیں چاہے گا۔ یہ ہے امان اور اچھائی کا مادہ۔ اور برائی و کفر کا مادہ کیا ہے؟ کہ جو مسلمان کو قتل کرے گا، اس کو گناہ کی طرف لے کر جائے گا۔ جب میرے بھائیو ہر مسلمان کے اندر، چاہے وہ بریلوی دیوبندی یا شیعہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی مسلمان کو قتل نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب تک وہ کسی مسلمان کو قتل نہیں کرنا چاہتا، اس کا جو اچھائی والا ایمان والا مادہ ہے وہ برائی اور بدی والے مادے سے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے وہ کسی مسلمان کی جان کا دشمن نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی وہ مولوی اس کا مائنڈ ڈرل کرتا ہے، بڑھتا ہے کہ یہ جو مسلمان ہے نا یہ گستاخ رسول ہے، یہ ایسے ہے، اس کو قتل کرو، فلاں ہے، تو جب وہ ارادہ کر لیتا ہے اس کو قتل کرنے کا کہ مسلمان کا، تو کیونکہ اسلام میں مسلمان کو مسلمان قتل نہیں کر سکتا، یہ اچھائی اور ایمان کی یہ تاثیر ہے، اور برائی اور بدی کی یہ تاثیر ہے کفر کی کہ مسلمان کو قتل کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یوں ہی مولوی اس کا مائنڈ بڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں یہ گستاخ رسول ہے، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ جیسے وہ قتل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور فارم لکھتا ہے کہ میں یہ گستاخ رسول ہے، میں اس کو قتل کروں گا اور اس کے بدلے مجھے پھانسی بھی ہو جائے گی تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ ایک مسلمان کے قتل کے اوپر مادہ جب ہوتا ہے تو اس کا جو ایمان اور اچھائی والا مادہ مدھم پڑ جاتا ہے اور بدی اور کفر والا مادہ بڑھ جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے۔ یوں ہی وہ قتل کرنے لگتا ہے، قتل کار گزرتا ہے یا پکڑا جاتا ہے، وہ فوراً جب وہ مکر جاتا ہے انویسٹیگیشن کے دوران تو اس وقت اس کا جو ایمان اور اچھائی والا مادہ پھر اپ ہو جاتا ہے، اوپر آ جاتا ہے، اور کفر اور جو ہے نا وہ بدی والا مادہ پینڈنگ پہ چلا جاتا ہے، ڈاؤن سائڈ پہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کم لیول کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں طریق میں جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، جن لوگوں نے بھی کیے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے ہم اس کو قتل کریں گے، یہ گستاخ قرآن ہم اس کو قتل کریں گے، انہوں نے قتل کرنے سے پہلے تو یہی کہا تھا کہ ہم جو نا وہ پھانسی کے پھندے کو چوم لیں گے، ہمارے اندر ایمان ہے، غیرت ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت محبت رکھتے ہیں، فلاں شخص گستاخ رسول ہے ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ جب وہ قتل کار گزرتے ہیں تو اس کے بعد جب وہ عدالت میں آتے ہیں تو پھر وہ اپنے اس جرم سے انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے نہیں قتل کیا، ہمیں معاف کیا جائے، وہ اپیلیں کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جب وہ کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے اس کا جو بدی اور برائی والا مادہ ہے نا وہ اچھائی اور ایمان کے اوپر غالب آ چکا ہوتا ہے،
اس کو نہیں پتہ چل رہا تھا کیونکہ مولوی نے اس کا مائنڈ ڈرل کیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یوں ہی وہ کام کر کے گزرتا ہے تو پھر اس کا بدی اور کفر والا مادہ پیچھے ہٹتا ہے. ایمان کی روشنی جب اس کے اوپر پڑتی ہے وہ کہتا ہے یہ مجھ سے کیا ہو گیا، پھر وہ کہتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے، مجھے قتل نہ کیا جائے یا مجھے پھانسی نہ لگایا جائے. پھر وہ وقت کے حکمران کے آگے پیلے کرتا ہے. تو یہ حدیث مشکات میں 5399 کا نمبر ہے 5399. یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت انسان صبح کا مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا، ٹھیک ہے. ان حالات میں، ان فتنوں میں، جب کہ مسلمان یعنی کہ آپس میں لڑیں گے، قتل و غارت ہوگی، تم میں سے بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہے، دوڑنے والے سے بہتر چلنے والا ہے. ان حالات میں اپنی تلواریں، اپنی بندوقیں، اپنی یعنی کہ آگے دور میں گنے، اوزار، اسلحہ وغیرہ، اس کو توڑ ڈالنا، اس کا استعمال مت کرنا. اگر تم میں سے کوئی اس فتنے میں داخل بھی ہو جائے تو اس کے چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے حابیل اور قبیل، حابیل کی طرح ہو جائے، قتل ہونے والا ہو جائے، قتل کرنے والا نہ بنے. اور بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھر کی 4 دیواری میں ہی جمے رہو. اب یہ جو حدیث نا، یہ بیسیکلی جو مسلمانوں کی آپس میں جنگیں تھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں پیشن گوئی تھی. آج کے دور میں کوئی میرے بھائیوں دیکھے کہ کوئی دینی گروہ ہے اور ایک سیاسی گروہ ہے، یہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں. دیندار لوگ کہتے ہیں ہم سیاسی گروہوں سے، سیاسی گروہ ہے، سیاسی جماعت ہے، ہم ان سے اس لیے لڑ رہے ہیں، انہوں نے فلاں کام کیا، لہٰذا یہ کافر ہے، یہ کفر ہے، تو لہٰذا اس لیے وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں، ان سے لڑنے جا رہے ہوتے ہیں. اس طرح سیاسی گروہ سمجھتا ہے کہ یہ دینی گروہ ہے، یہ مولوی یہ عوام کو بھڑکا رہا ہے، تو لہٰذا یہ بھی مسلمان نہیں ہے، وہ اس کو کافر سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت مومن صبح کو شام ہو، صبح کو کافر، شام کو مومن، شام کو مومن، صبح کو کافر. کہ دینی گروہ جو تھا وہ سیاسی گروہ کو سمجھتا تھا کہ یہ کافر ہے، اس لیے ان کو قتل کرنے جا رہا تھا، ٹھیک ہے. اور جو سیاسی گروہ تھا وہ دینی گروہ کو سمجھتا تھا کہ یہ کافر، اس لیے ان کو قتل کرنے جا رہے تھے. تو جب یہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے اوپر مادہ ہو گئے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں 6045 کا نمبر ہے 6045 کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہے اور جس کو کہہ رہا ہے وہ کافر نہ ہو، تو جو کہتا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. اب دیکھیں دونوں جماعتیں مسلمان ہیں، دینی جماعت بھی سیاسی جماعت بھی، لیکن ایک دوسرے کو کافر سمجھ رہے ہیں، تو لہذا خود ہی ان کے اوپر کفر لوٹ رہا ہے. تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت مومن صبح کو کافر، شام کو مسلمان، شام کو مومن، صبح کو کافر، ٹھیک ہے. پھر آگے مدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ گروہ آپس میں لڑیں، ظاہر ہے جب لڑیں گے تو سیاسی گروہ ہے نا وہ حکومتی اداروں سے مدد کی اپیل کریں گے، وہ اپنی ادھر کابینہ اکٹھی کریں گے، اور جو دینی لوگ ہیں وہ اپنے مدرسہ سے اپنی کابینہ کو اکٹھا کریں گے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے حالات میں جب 2 مسلمان گروہ آپس میں لڑیں، تم میں سے بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہے، چلنے والے سے، دوڑنے والے سے چلنے والا بہتر ہے. اور بہتر یہی ہے کہ تم اپنے گھروں میں جمے رہو اور اپنے گھروں کی 4 دیواری کو لازمی پکڑ لو، کہ نہ دینی گروہ کا ساتھ دو لڑائی میں جب مسلمان آپس میں لڑے، نہ سیاسی گروہ کا ساتھ دو لڑائی میں. اپنے گھروں میں جمے رہو، تم بہتر رہو گے. اور اپنی بندوقیں، اپنی کمانیں، اپنی تلواریں، اپنے خنجر یہ توڑ دو، ان کا استعمال مت کرو، کیونکہ جب کرو گے تو مسلمان کو ہی قتل کرے گا، سیاسی گروہ بھی مسلمان، دینی گروہ بھی مسلمان، انہی ایک دوسرے کے اوپر اگر فائرنگ کریں گے جو بھی شہید ہوں گے ہے تو دونوں طرف ہی مسلمان. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بندوقوں کا استعمال مت کرو، توڑ دو ان حالات میں جب مسلمانوں کی آپس میں جنگیں ہوں، لڑائی جھگڑا ہو. پھر مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اس فتنے میں داخل بھی ہو جاتا ہے، مولوی کے کہنے کے اوپر مدرسوں والے چلے جاتے ہیں، سیاسی لیڈروں کے کہنے کے اوپر ریاستی ادارے آ جاتے ہیں، ان ایسا حالات و واقعات بن جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر یہ تلواریں چلانے والے، بندوقیں، پستول چلانے والے بن جاتے ہیں. ان حالات میں تم آدم علیہ السلام کے 2 جو بیٹے تھے نا، حابیل اور قبیل، جو حابیل وہ قتل ہوا تھا، قبیل نے کیا تھا، تم حابیل کی طرح ہو جانا، یعنی کہ قتل ہونے والا ہو جانا، قتل کرنے والا نہ ہونا. اگر تم قتل کرو گے تو سامنے مسلمان کو ہی کرو گے، لیکن تمہیں طویل کی غلطی لگی، تمہیں مولوی نے بتایا کہ یہ کافر ہے، ان کو قتل کرنا جائز ہے، اور سیاسی گروہ جو تھے ان کو، ریاستی داروں کو، انہوں نے بتا دیا کہ یہ باغی ہیں، یہ ان کو طویل کی غلطی لگی، انہوں نے کہا یہ کافر ہیں، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، ان کو قتل کرو. تو ایسے حالات میں تم پھر قتل ہونے والے ہو جانا، قتل کرنے والا نہ بننا. تو ایسے حالات میں مولوی حضرات تو پھر بھی اپنے آپ کو سیف کر لیتے ہیں، مولوی حضرات اور اپنے مولویوں کے بیٹے، پیر حضرات، پیروں کے بیٹے، یہ خود بھی اپنے آپ کو سیف کر لیتے ہیں. یہ میدان جنگ وہ چھوڑ کر ایسا ماحول جب ہوتا ہے کہ دینی لوگ، سیاسی لوگ آپس میں لڑ رہے ہو، قتل و غارت عام ہو، یہ بیچ سے خود فرار ہو جاتے ہیں. پیر مولوی پھر بھی اپنا کام کر جاتا ہے، آپ اپنے آپ کو بچا لینا ہے، لیکن عوام ادھر لڑ رہی ہے، عوام جاری مر رہی ہے.
ٹھیک ہے. تو ایسے جو یہ مشکات میں 3537 کا نمبر ہے 3537 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کو قتل کر کے کافر نہ بن جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میرے بعد یہ امت آپس میں لڑے گی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا کہ دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کو کافر کر کے قتل کر کے کافر مت ہو جانا. یعنی کہ اس سے بندہ دائرہ اسلام تو خارج نہیں ہوتا, لیکن جب مسلمانوں کو قتل کرے گا تو یہ عمل کافروں والا ہے, عمل ہے یہ کافروں والا, تو یہ مسلمانوں کو قتل نہیں کرے گا ہرگز بھی. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. چاہے مولوی آپ کو لاکھ بتاتا رہے یہ گستاخ رسول ہے, ہوتا ہے قرآن ہے, اس کو قتل کرو, آپ بولو کہ بھائی مولوی پیر حضرات تیری ذمہ داری ہے, ہم تنہا ہم تمہیں دیتے ہیں, اپنے خون پسینے کی جو کمائی ہے ہم تیرے اوپر لگاتے ہیں, تو خود قتل کر جا کے اپنی اولاد کو بھیج, وہ جا کر قتل کرے. عوام میں سے کسی کو بھڑکا کر کیوں یہ کام کرواتے ہو عوام سے؟ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر, میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا. 100% میں اعلان کرتا ہوں, 100% میں اعلان کرتا ہوں. ہمارے بھائی کے ساتھ جو کچھ ہوا, تمہارے اندر جذبہ ایمانی نہیں ہے, خود قتل کر, اپنی اولاد سے کروا کسی کو, پھر تجھے پتا چلے. اور طریق ہوا ہے کہ مولوی نہ خود یہ کام کیا, کسی کے اوپر گستاخ رسول کا الزام لگا کر اس کو قتل کیا یا کروایا, نہ اپنے بیٹوں سے کروایا, نہ پیروں نے کیا, نہ اپنے بچوں سے کروایا, عوام سے کروایا, اور ان کے پھر مزار دربار میں آئے, ادھر سے چندہ خوری کی. تو ایک مسلمان جو کلمہ گو ہے اس کی جو عزت, اس کی جان کی حفاظت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت اس کی دی ہے, اس حدیث سے آپ کو اندازہ ہوگا. جیسے بخاری میں 4239 کا نمبر ہے 4269 کہ اسامہ بن زید جو تھے نا وہ جنگ کے لیے گئے کافروں کے ساتھ, اور وہ لڑ رہے تھے, اور ایک کافر جو تھا نا وہ مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا. وہ قتل کرتے کرتے اسامہ بن زید کا اس کے کافر کے ساتھ سامنا ہوا, تو اس کافر جو تھا نا وہ اسامہ بن زید کی لپیٹ میں آ گیا. اسامہ بن زید کو قتل کرنے لگے تو اس نے کیا کیا کہ جی کلمہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اپنی جان بچانے کے لیے ظاہر ہے. تو اسامہ بن زید نے یہی سمجھا کہ اس بندے نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے, جبکہ پہلے تو یہ مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا. اب یہ خود اس کو پتا چل گیا میں قابو آ گیا ہوں, میں قتل ہو جاؤں گا, تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ کلمہ پڑھا ہے. اسامہ بن زید نے اس کو کلمہ پڑھ لینے کے بعد قتل کر دیا. جب یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ کیا تو نے اس کو کلمہ پڑھ لینے کے بعد قتل کیا تھا؟ اسامہ بن زید نے کہا نہیں یا رسول اللہ, اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. یعنی کہ پہلے تو وہ مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا, لیکن جب وہ خود قتل ہونے لگا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا, تو میں نے اس کو قتل کر دیا. تو ظاہر بات ہے جو بھی بندہ ہو یہی گمان کرے گا کہ ایک شخص ہے قتل و غارت کر رہا ہے, مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے, جب اس کی اپنی باری آئی ہے قتل ہونے کی, اس نے کلمہ پڑھ لیا تو جان بچانے کے لیے پڑھا ہوگا, لیکن اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ کیا تو نے اسے کلمہ پڑھ لینے کے بعد قتل کیا تھا؟ اسامہ بن زید نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسامہ کیا تو نے اسے کلمہ پڑھ لینے کے بعد قتل کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اتنی مرتبہ دہرائی, اسامہ بن زید کہتے ہیں کاش میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی, کاش میں آج اسلام لے کر آیا ہوتا کہ حالت اسلام میں مجھ سے جو گناہ نہ ہوا ہوتا کہ میں نے ایک مسلمان کلمہ گو کو قتل کر دیا تھا. کلمہ گو کو قتل کرنا میرے بھائیو اسلام میں بہت بڑا جرم ہے. لیکن مولوی کیا کرتے ہیں, کسی کو گستاخ کے رسول کا الزام لگا دیا, کسی کو گستاخ کے اپنا قرآن کا الزام لگا دیا, اور عوام کے ہاتھوں اس کو قتل کروا دیا. خود نہیں کرتے, اپنے بچوں سے نہیں کرواتے. اب دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ والے بیٹے اسامہ بن زید کو اتنا ڈانٹا کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد انہیں اس کو قتل کر دیا. یہ حدیث مشکات میں 2397 کا نمبر ہے 2397 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 2 دوست تھے, ایک انتہائی نیک تھا, ایک انتہائی بد تھا, برے کام کرتا تھا. جو نیک تھا نا وہ اس کو سمجھاتا رہتا تھا کہ یار تو برائی کرتا ہے, تو برے کام کرتا ہے, چھوڑ دے, ایسے ایسے ہے. تو جو برا تھا, برائی کرتا تھا, وہ نیک کو کہتا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی میں کرتا ہوں, یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے, تو کون سا میرے اوپر نگران بنا کر بھیجا گیا ہے؟ اگر تو نے مجھے گائیڈ کرنا ہے بس اتنا بندہ کر دے کسی کو بھی کہ بھائی یہ آپ شریعت کے خلاف چاہ رہے ہیں, شریعت میں یہ ہے, بس اس کے اوپر نگران نہیں بن کر بیٹھنا آپ نے. چاہے اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھا تو آندے جاندے آئے کہتے رہو آ نماز پڑھنے چلیے, نماز پڑھ کے آؤ, اگر اسے ملے اتنے بھی تو کھلوتا ہی ہے نا, نماز پڑھنے تو کی ہونا ہی نہیں, ڈانٹ نہیں پڑانی, صرف یہ کہنا کہ بھائی اذان ہو گیا اور نماز کے لیے چلے. اگر وہ چلتا ہے ٹھیک ہے, نہیں چلتا اس کی مرضی ہے. تو جو وہ نیک آدمی تھا نا, وہ جو برا تھا اس کے اوپر ڈانٹ کرتا تھا کہ یار تو کیا کرتا ہے, برے کام کرتا رہتا ہے, نیکی کے کام نہیں کرتا. تو ایک دن اس برے آدمی نے ایسا کوئی کام کیا جو انتہائی برا تھا, بہت بڑا گناہ تھا. اس نیک نے اس کو کرتے ہوئے دیکھ لیا, جب دیکھا تو اس کو کہا
کہ یہ جو تو نے گناہ کیا نا، میں تجھے پہلے بھی سمجھاتا تھا کہ یہ گناہ نہ کیا کر، اب یہ تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نہ تمہیں کبھی معاف کرے گا نہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ جب اس نے یہ الفاظ کیے نا کہ اللہ تمہیں معاف بھی نہیں کرے گا نہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا، تو فوراً سے پہلے جو نا وہ اللہ تعالیٰ ذات نے فرشتہ بھیجا کہ جاؤ دونوں کی روح قبض کر کے لے آؤ، ایک نیکی بھی لے آؤ برے کی بھی لے آؤ۔ جب دونوں کی روح قبض کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ ذات نے ان کے لیے فیصلہ پھر فرمایا، اور جو برا تھا جو گناہ گار تھا اس کو اللہ تعالیٰ ذات نے کہا کہ جاؤ تو جنتی ہے، اور جو نیک تھا جو اس کو روکتا تھا اور جس نے یہ الفاظ بولے تھے کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہیں کبھی معاف کرے گا نہ جنت میں داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ ذات نے اس کو بتایا کیا تجھ میں یہ طاقت ہے کہ تو میری رحمت میرے بندے سے روک لے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جتنا مرضی کوئی بڑا گناہ کر لے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے جب تک وہ زندہ ہے۔ اس نے کہا نہیں ہے میرے خدا، میں تو تیری رحمت روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تیرے کسی بندے سے۔ تو اللہ تعالیٰ ذات نے پھر فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ اللہ تمہیں نہ کبھی معاف کرے گا نہ جنت میں داخل کرے گا، جا میں نے اس کو جنت دی تجھے دوزخ دی۔ تو جو نیک تھا نیکو کہا تھا نیکی کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ میں ڈال دیا صرف اس بات کے اوپر اس نے اس کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا نہ تمہیں معاف کرے گا۔ تو ہمارے ادھر جو دینی لوگ ہیں وہ دیکھ لیں کیا کرتے ہیں، یہ گستاخ رسول ہے اس کو معاف کر دو اس کی توبہ قبول نہیں ہے، یہ فلاں یہ گستاخ قرآن ہے اس کو قتل کر دو اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ خود نہ کسی گستاخ رسول کو قتل کرتے ہیں نہ اپنی اولادوں سے کرواتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کا جو میں نے اتنی حدیث بیان کی ہیں یہ اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی گستاخ رسول کو کسی گستاخ قرآن کو آپ نے مولوی کے کہنے کے اوپر قتل نہیں کرنا، اس کو عدالت کے حوالے کریں، عدالت جانے اور اس کا کام جانے۔ اس کے علاوہ آگے اگر مسلمان آپس میں جنگیں کرتے ہیں تو کسی کا ساتھ نہیں دینا، کیونکہ مسلمانوں کی جنگیں ہیں، اپنے گھروں میں ٹھہرے رہنا، کسی کے اوپر لڑائی جھگڑے کے اوپر نہیں اترنا۔ اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو بھی جاتا ہے تو قتل ہونے والے ہو جاؤ، کرنے والے نہ بنو، مقتول ہو جاؤ، قاتل نہ بنو۔ کسی کافر کو کسی مسلمان کو قتل نہیں کرنا، کلمہ گو کو، ٹھیک ہے، اور نہ کسی کو ٹانٹ بھی نہیں کرنے کی دین کے معاملے میں، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، یہ بھی نہیں کہنا کہ یہ وہابی ہے گستاخ رسول ہے یہ جنت میں نہیں جائے گا چاہے جتنے مرضی نیک عمل کر لے، یہ بریلوی ہے گستاخ خدا ہے جنت میں نہیں جائے گا چاہے جتنے مرضی نیک عمل کر لے، یہ دیوبندی ہے گستاخ اہل بیت ہے یہ جنت میں نہیں جائے گا چاہے جتنے مرضی نیک عمل کر لے، یہ شیعہ ہے گستاخ صحابہ ہے جنت میں نہیں جائے گا چاہے جتنے مرضی نیک عمل کر لے۔ آج میں نے بتایا نا کہ اس بندے نے کہا تھا کہ تو جنت میں نہیں جائے گا، تو نے یعنی کہ یہ جو برا کام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ذات نے اس کو دوزخ میں بھیج دیا اور جو بدکار تھا اس کو جنت میں بھیج دیا۔ تو یہ ہے کہ میرے بھائیوں کوئی بھی اگر اس طرح کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ عوام کا یہ کام ہے کہ اس کو جوڈیشنری پولیس کے حوالے کرے، مولوی کے کہنے کے اوپر اس کو قتل نہ کرے۔ اگر مولوی آپ کو مشورہ دیتا ہے تو کہ مولوی تیرے ہم تجھے تنخواہیں دیتے ہیں اسی کام کے لیے کہ تو نے دین کی حفاظت کرنی ہے، تو جا کے خود قتل کر، اپنے بیٹوں کو بھیج، اپنے کسی بھائی کو بھیج اس کو قتل کرنے کے لیے۔ ہم کیوں کریں؟ ہمارے لیے تو عدالتیں ہیں، ہمارا ملک پاکستان ہے، ہم تو اس میں ایک سمجھے کہ ادھر ایک قانون ہے ریاست ہے اس کو لے کر چلنا ہے، قانون کی دجیاں نہیں ہم نے بکھیرنی۔ تو خود جب یہ ان کے مولوی پیر کسی سے یہ کام کروا لیں پھر اس کے اوپر جو نا وہ چندہ خوری کریں گے، اگر وہ بچ جائے گا بیچارہ جیل نہیں ہوگا اس کا نام لے کر فیم حاصل کریں گے، اگر وہ جو نہیں اس کو پھانسی ہوگی اس کا دربار مزار بنا کر اس کریں گے، ادھر بھی چندے کھائیں گے اور اپنی لادوں کو کھلائیں گے اور بڑی بڑی پراڈوں میں گھومیں گے۔ ان مولویوں کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہیں کہ ان کے پاؤں نیچے لگتے اور یہی وہ پھر اپنی لاد میں ٹرانسفر کر جاتے ہیں، عوام بیچاری ایسے پسی رہتی ہے۔ اب دیکھیں کہ چاہے کوئی دینی لیڈر ہے چاہے کوئی سیاسی لیڈر ہے، اگر سیاسی لیڈر کوئی اپنا دھرنا کرتا ہے جلسہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ سب سے پہلے کیا کرے گا، ملک میں کنٹینر لا دے گا، ملک بند کر دے گا۔ اور سب سے پہلے یہ کہ وہ خود اب کنٹینر میں اپنے آپ کو سیف رکھے گا جو لیڈر ہے، اور جو عوام اس کے پیچھے ہوگی جس عوام سے اس نے دھرنا نکلوانا ہے جو اس کے پیچھے ہوگی وہ بیچاری نیچے گھوم رہی ہوگی۔ کسی کے پاس اگر سردی ہے تو وہ اپنا گرم کپڑا نہیں ہے، گرمی ہے تو اس کے پاس کوئی پانی پینے کو نہیں ہے، یعنی کہ خود جس نے بلایا، حالانکہ جو سیاسی لیڈر ہے وہ سیاست کر رہا ہے تو وہ اپنا کام کر رہا ہے، اور جو عوام بیچاری اپنے کام کار چھوڑ کر اس کے پیچھے آئی ہے وہ نیچے کھسے خراب ہو رہی ہے، اور جو حکمران ہے وقت کا جو سیاسی لیڈر ہے وہ خود کنٹینر میں چڑھا ہوا ہے۔ بھائی تو بھی نیچے اتر، تو بھی نیچے آؤ عوام کے ساتھ، عوام میں آ تو بھی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں دوسری طرف انہوں نے ملک جو بند کیے ہوتے ہیں 6-7 دنوں میں کنٹینر لگا کر، اگر میرے بھائی ایک بندہ ہے وہ مزدور آدمی ہے اس نے وہی کمانا وہی کھانا، اگر 6-7 دن وہ کمائے کھائے گا نہیں تو اس کی کیا حالت ہوگی،
उसका जिम्मेदार कौन है जिसने धरना निकाला हुआ है, कंटेनर लगाकर मुल्क पाकिस्तान को बंद किया हुआ है। तो दूसरी तरफ आप हमारे दीनी लोग देख लें, ये भी रैलियां निकालते हैं दीन के नाम के ऊपर, खुसूसन रबीउल अव्वल में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर रैलियां निकालते हैं, और उसमें भी यानी कि अपने पूरे के पूरे शहर बंद किए होते हैं। और अपना एम्बुलेंस गाड़ियाँ बिल्कुल रुकी होती हैं। अगर उन एम्बुलेंस में मेरा भाई कोई मर गया तो जिस मॉल में ये रैली निकाली जिसकी वजह से यानी कि पूरा शहर बंद हो चुका है, या कोई ये गली भी बंद हो चुकी है, वो पीछे एम्बुलेंस में बंदा है उसकी वजह से मर गया, तो वो कत्ल हुआ है, वो मरा नहीं है, वो उसके खाते में जाएगा जिसने ये रैली निकाली है। रास्ता ब्लॉक करके आप कौन सी दीन की खिदमत कर रहे हैं? आप एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में प्रोग्राम करें, उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बयान करें, उधर अपनी रैली निकालें। रास्ता ब्लॉक करने की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो राहगीर उधर से गुजरते हैं। ये मिशकात में हदीस है 1940 का नंबर है 1904 कि एक ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रास्ता था, राहगीर उससे गुजर रहे थे कि रास्ते के किनारे एक दरख्त था, वो दरख्त जरा ज्यादा बड़ा था, उसकी अगर टहनी यूं झुकी और झुकती झुकती वो रास्ते में रुकावट बन गई। जैसे हमने देखा होगा मोमन इधर यानी कि रास्ता गुजरा होता है, उसके किनारे के ऊपर जो ना वो दरख्त होता है, दरख्त की कोई टहनी होती है, वो रास्ते में गिर जाती है, लोग उस टहनी के ऊपर से गुजरते हैं, जहाँ तंगी तो होती है लेकिन लोग गुजर जाते हैं। ऐसे ही ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रास्ता था उसमें टहनी गिरी, लोग उसके ऊपर से गुजर रहे थे, यानी कि रास्ता ब्लॉक नहीं हुआ था। मौलवी तो बिल्कुल रास्ता ब्लॉक कर देते हैं ना, रास्ता ब्लॉक नहीं हुआ था, रास्ता जा रहा था, लोग उसके ऊपर से गुजर रहे थे, लेकिन जब वो करीब से गुजरते तो दुश्वारी होती, झटका लगता। एक शख्स ने देखा कि ये लोग तो गुजर रहे हैं, ये रास्ता है, तो लिहाजा ये टानी की वजह से लोग तंगी महसूस कर रहे हैं गुजरते हुए, उसने वो टानी काटी और उसको साइड पे कर दिया, रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। तो अल्लाह ताला ने उसको उस नेकी के बदले के रास्ता साफ करने के ऊपर अल्लाह ताला ने उसको जन्नत अता कर दी। तो मेरे भाई जो लोग रास्ता बिल्कुल बंद कर देते हैं, पीछे एम्बुलेंस हैं, लोग हैं, ठीक है, गाड़ियाँ जमा हैं, उन लोगों को पता नहीं कितने कितने ज़रूरी काम है, वो जो ना इन लोगों ने कोई सियासी लीडर है उसने भी 5-7 के लिए कंटेनर लगाकर रास्ते बंद किए होते हैं, कोई दीनी लीडर है उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के हवाले से रैली निकाली है, उसने भी रास्ता बंद किया होता है। अगर ये लोग रास्ते जो बंद कर लेते हैं अल्लाह ताला इनको क्या अता करेगा? उसको तो अल्लाह ताला ने जन्नत अता की जितने रास्ते में रुकावट थी, जो हालांकि रास्ता बंद नहीं था, लोग चल रहे थे, रुकावट थी, उसको दूर किया, अल्लाह ताला ने उसको जन्नत अता कर दी। और जो लोग ये यानी कि दीन के नाम के ऊपर या सियासत के नाम के ऊपर पूरे पूरे मुल्क बंद कर देते हैं, रैलियां निकालते हैं, दीनी रैली निकालते हैं, या अपना दूसरी अपना सियासी रैली निकालते हैं और लोगों को तंगी देते हैं, रास्ते बिल्कुल बंद किए होते हैं, अल्लाह ताला सोचे उनके साथ भी क्या करेंगे। और अगर इसी दौरान चाहे दीनी रैली है या सियासी रैली है, किसी एम्बुलेंस नहीं आना, वो मरीज उसमें था, एम्बुलेंस में मरीज है, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिला, वो 10-15-20-30 मिनट गुजर गए और वो मरीज उसी में दम तोड़ गया, तो असल में वो कत्ल हुआ, और उसका कातिल वो है जो सियासी लीडर या दीनी लीडर जिसने इस्लाम के नाम के ऊपर रैली निकाली या अपना सियासत के नाम के ऊपर रैली निकाली। और इतने लोगों को तकलीफें देते हैं, ठीक है ना। इस हवाले से इस्लाम के नाम के ऊपर जो मौलवी रैली निकालते हैं, लोगों के लिए रास्ते बंद और तकलीफें और परेशानी का काम शुरू, और जो सियासत के नाम पर रैली निकालते हैं वो भी ये काम करते हैं। हालांकि देखेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही बुखारी में 402 कि जो फर्ज नमाज है ना, फर्ज नमाज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम को नसीहत की कि नमाज मुख्तसर कर लिया करो और अपने पीछे बीमार और बूढ़ों का ख्याल रखते हुए, कि तुम्हारे पीछे बूढ़े लोग भी नमाज पढ़ते हैं, बीमार लोग भी नमाज पढ़ते हैं, लिहाजा नमाज को मुख्तसर कर लिया करो। और हमारे इधर जो हमारे दीनी लीडर हैं वो कंटेनरों में चढ़े होते हैं, और जो दीनी लीडर उनके पास प्राडो होती हैं, जब वो महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के लिए रैली निकालते हैं, खुद वो प्राडो में चढ़े होते हैं, अवाम नीचे वैसे ही जो ना चल रही होती है, अवाम में बूढ़े भी होते हैं। अगर उनको कहें कि भाई पीर साहब तुम रैली काट रहे हो दीन दीन दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम दी, तो खुद नीचे उतरो, अवाम के नाल शरीक हो के चलो। कहेंगे नहीं जी पीर साहब बीमार ने इसलिए उतर चढ़े हैं, तो यार नीचे जो लोग ने इन्होंने जी बीमार कई ने, कई मजदूर ने, बूढ़े ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तक तलकीन फरमाई कि जो फर्ज नमाज थी, आपने तलकीन फरमाई कि पिछे बीमारां दा ते मजदूरां दा ख्याल रखो, तो नमाज छोटी कर लो। तो दीन के नाम से रैली निकालणगे तो पूरा इन्होंने पाकिस्तान फिरना होंदा है, अपना पूरा सिटी घूमना होंदा है, तो खुद प्राडो च बहणगे, कहेंगे जी पीर साहब बीमार ने इसलिए चल नहीं सकते। तो नीचे जो बेचारे लोग चल रहे हैं वो बुढ़े ने, बीमार ने, किस किस्म के लोग ने, बस उन्होंने कहता गया बस अज की रैली निकाल रहो तो जन्नत पक्की। खुद इन्होंने कोई एहसास नहीं किसी बुढ़े का, किसी मजदूर का,
انہوں نے کوئی خیال نہیں, بس آپ راڈو چ بیٹھے نے چل رہے ہیں تو پیچھے پیچھے لوگ چل رہے ہیں, پیچھے پورا روڈ بلاک کیتا ہے, کوئی ایمبولینس رکی ہے, کوئی گڈی رکی ہے, کہ جڈی مرضی پریشانی ہے, کوئی انہوں نے ٹینشن نہیں میرے بھائیو, نہ دینی لوگوں تے نہ سیاست والوں. کوئی سیاسی ریلی ہے, سیاسی ریلی بھی یعنی کہ لیڈر خود کنٹینر چ بہ کے جا رہا ہے, تو تھلے والی عوام ہے وہ یعنی کہ ویسے پیدل چل رہی ہے. بھائی تم بھی نیچے اتر, انہیں نہ چل, پبلکلی لے کے چل. اب آ جائے میرے بھائیو مشن حسین مشن یزید کیا تھا. میرے بھائی نبی علیہ السلام سے پہلے جو تھے نا وہ کیسے و قصہ کا جو نظام تھا وہ یہ تھا کہ باپ کے بعد بیٹا حکمران بنتا, باپ کے بعد بیٹا حکمران بنتا, پھر اس کا بیٹا, پھر اس کا بیٹا, پھر اس کا بیٹا. اس کو کہتے ہیں بادشاہت کیسر و کسرا کا نظام. اور جو رایا ہوتی اسے کوئی مشورہ نہ لیا جاتا, کوئی صلاح نہ کی جاتی کہ ہم نے فلاں کو بنانا ہے وزیر اعظم کیا بنا لیں. ان کا ووٹنگ سسٹم کوئی نہ تھا, ایک ہی خاندان میں بادشاہ چلتی رہتی تھی, وزیر اعظم بنتے رہتے تھے, حکمران بنتے رہتے تھے, باپ کے بعد بیٹا, باپ کے بعد بیٹا, اور باپ کے بعد بیٹا. جیسے ہمارے سعودی عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے, آپ نے اس سسٹم کو ختم کیا کہ نہیں, یہ باپ کے بعد بیٹا, باپ کے بعد بیٹا, یہ اسلامی نظام حکومت نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بادشاہت ہے. آپ نے اس کو ختم کیا اور لوگوں کو یہ حق دیا رایا کو کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کا حکمران بنا سکتی ہے, کہ لوگوں کی مرضی کے بغیر حکمران نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنے تو اصحاب نے باہم مشورے سے بنایا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنے تو اصحاب نے باہم مشورے سے بنایا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا علی, امام حسن بھی اصحاب کے باہم مشورے سے حکمران بنے. لیکن جیسے امام حسن علیہ السلام کی حکومت آئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا, پھر معاہدہ ہوا, تو معاہدے میں امام حسن علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شرط لکھوائی کہ آپ اپنے بعد اپنا کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے, کیونکہ کیسر و کسرا والے ایسے ہی کرتے تھے نا, اپنے بعد اپنا بیٹا, بلکہ آپ امت کے سپرد کریں گے کہ امت جس کو چاہے اپنا خلیفہ بنا لے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آگے نہیں کر لیا. ٹھیک ہے, تو لیکن جب امام حسن علیہ السلام کی یعنی کہ وفات ہوئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پالیسی کا خیال نہ رکھا. کیوں نہیں رکھا؟ یہ صحیح بخاری میں ہے, 4827 کا نمبر ہے 4827, کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی اس پالیسی کا خیال نہیں رکھا. اور مروان کو جب حجاز کا گورنر بنا کر بھیجا, ادھر مروان نے خطبہ دیا, خود میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سجا دی ہے کہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دے. ادھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا, اور ساتھ میں مروان نے کہہ دیا کہ یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا یزید کو, یہ ابوبکر اور عمر کا طریقہ ہے. جب اس نے یہ بات کی نا کہ یہ ابوبکر اور عمر کا طریقہ ہے, ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا, ادھر وہ عبد الرحمن بن ابی بکر, اس نے وہ اٹھا اور کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ دیکھو یہ کیسر و کسرا کا طریقہ ہے, اب باپ کے بعد بیٹا, باپ کے بعد بیٹا, باپ کے بعد بیٹا بادشاہ بنے گا, یہ ابوبکر اور عمر کا طریقہ نہیں ہے. یعنی کہ مثال کے طور پر اگر ابوبکر عمر کا یہ طریقہ ہوتا اب کہ باپ کے بعد بیٹا, تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ بناتے. آپ کے دو بیٹے تھے ابوبکر صدیق کے, محمد بن ابی بکر, عبد الرحمن بن ابی بکر, آپ اپنے بیٹوں میں سے کسی کو بناتے. اگر یہ حضرت عمر کا طریقہ ہوتا تو حضرت عمر اپنے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو حکمران بناتے, سیدنا عثمان کے لیے نا یعنی کہ پالیسی چھوڑتے. تو کیسر و کسرا کا یہ طریقہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا, باپ کے بعد بیٹا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہی طریقہ چلتا آ رہا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا, باپ کے بعد بیٹا حکمران بنتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو ختم کیا اور عوام کو یہ حق دیا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا حکمران بنائے, جیسے ابوبکر, عمر, عثمان, علی, امام حسن علیہ السلام اجمعین خلیفہ بنے. لیکن جیسے ہی حضرت امیر معاویہ نے یزید کے لیے اپنی زندگی میں ہی خلافت لینی, بیعت لینی شروع کر دی, اور پھر جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو یزید خلیفہ بن گیا. تو امام حسین علیہ السلام پھر اٹھے. امام حسین علیہ السلام کہا کہ نہیں, یہ میرے نانے کا نظام حکومت نہیں ہے. میرے نانے نے جو ہمیں نظام حکومت یہ دیا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا نہیں بنے گا, بلکہ رایا اپنی مرضی سے اپنی مرضی کا حکمران بنائے گی. یہ تو کیسر و کسرا کا طریقہ ہے. تو جو میرے بھائیو باپ کے بعد بیٹا, باپ کے بعد بیٹا بنتا ہے, یہ کیسر و کسرا کا طریقہ ہے. اور یہ یزید اس طریقے کے تحت آیا تھا. یہ مشن یزید ہے. مشن حسین کیا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا, باپ کے بعد بیٹا, یہ بننے نہیں دینا. اس لیے امام حسین اٹھے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیٹا ہے یزید, یہ حضرت امیر معاویہ کے بعد بن گیا ہے.
تو اس طرح اسلامی نظام میں حکومت نہیں ہے، یہ کیسر و کسرا کا طریقہ ہے. اور جو محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی نظام میں حکومت کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی مرضی سے باہمی مشاورت سے اپنا خلیفہ چنیں گے. جیسے ہمارے پاکستان میں ووٹنگ سسٹم ہوتا ہے، یہ حسینی طریقہ ہے، حسینی مشن ہے. اور یہ جیسے سعودی عرب میں وہ باپ کے بعد بیٹا ہے، یہ کیسر و کسرا کا طریقہ ہے، یہ مشن یزید ہے. ٹھیک ہے. اور صاحب اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہی مولوی تقریریں کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، اتنی یعنی کہ روتے ہوئے اور ایسے ایسے انداز اپنائیں گے. ٹھیک ہے کہ جی دیکھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو تھے نا وہ لوگ اپنا جانوروں کی زندگی گزار رہے تھے، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے، ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو لوگ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے وہ کون تھے؟ ٹھیک ہے. تو پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد لوگوں کو آزادی مل گئی، لوگوں کو لوگوں کے حقوق مل گئے. ٹھیک ہے. تو یہ آزادی ہے. تو دیکھیں کیسے کسا کا طریقہ تھا نا، باپ کے بعد بیٹا حکمران بن جاتا، وہ یہ غلامی تھی کہ لوگوں کو اختیار نہیں تھا، لوگوں سے مشورہ نہیں کیا جاتا تھا، پوچھ گیچھ نہیں کی جاتی تھی، اور بغیر مشورے کے حکمران بن جاتا. جیسے آگے دور میں بھی آپ سمجھ لیں، اگر کسی نے کوئی نوکر رکھا ہوا ہے، غلام ہے، تو اس سے کوئی وہ اپنا جو چودھری ہے وہ اپنے گھر کا مشورہ اس سے غلام سے نوکر سے نہیں کرے گا. ایسے ہی ہے نا، کیونکہ وہ کہے گا یہ غلام ہے میرا نوکر ہے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو کیسر و کسرا کا طریقہ تھا، باپ کے بعد بیٹا خود حکمران بنتا، بادشاہت کرتے، اور عوام رعایا سے کوئی مشورہ نہیں لیتے، کوئی اس کی رائے نہیں لیتے، کوئی اس کو حقوق نہ دیتے. یہ تھی غلامی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تشریف آوری ہوئی، آپ نے یہ نظام حکومت ختم کر دیا کہ باپ کے بعد بیٹا خود نہیں بنے گا، عوام رعایا آزاد. اب یہ اصل آزادی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام کو حقوق دیے، رائٹ دیے کہ آپ اپنی مرضی سے، آپ کو اختیار ہے عوام کو، آپ اپنی مرضی سے اپنا خلیفہ بنا سکتے ہیں. اس لحاظ سے آپ یہ قوم، یہ لوگ آزاد ہیں، یہ امت آزاد ہے. ٹھیک ہے کہ یہ اپنی مرضی، امت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ یہ اپنی مرضی سے اپنے لیے حکمران چنے گی، خود اپنا فیصلہ کرے گی. یہ تھی آزادی اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت کو دی. لیکن مولوی حضرات یہ تو بیان کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ غلام تھے، لوگوں کے پاس کوئی حقوق نہیں تھے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، آپ کے بعد لوگوں کو حقوق مل گئے، لوگوں کو رائٹ مل گئے. لیکن خود یہ وہی کام کر رہے ہوں گے. اب دیکھیں کہ جتنے بھی پیر ہیں، یہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو بھی اپنا گدنشین بناتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے بیٹا، اس کا بیٹا. یہ کسی مریض کو کیوں نہیں بناتے گدنشین؟ کیونکہ یہ مریدوں کو غلام سمجھتے ہیں. انہوں نے مریدوں کو غلام بنا رکھا ہے. مریدوں کی تو جرت نہیں ہے کہ پیر کوئی غلط کام کرے یا اس کا بیٹا کوئی غلط کام کرے تو اس کو روک جائے. تو یہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں آج کے دور میں بھی مسلمان. پیروں نے مریدوں کو غلام بنا رکھا ہے. اگر پیر کا بیٹا، اگر پیر فوت ہو جاتا ہے، اس کا بیٹا اگرچہ وہ ان پڑھ ہی ہے اور مرید اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے دین کے معاملے میں، وہ مرید کو، بیٹے کو کبھی بھی اس گدی پر نہیں بٹھائے گا جس کے اوپر پیر تھا. وہ پیر اپنے بیٹے کو ہی اس کرسی پر بٹھائے گا اور مرید سے کوئی مشورہ نہیں کرے گا. تو ان لوگوں نے پھر پیروں نے مریدوں کو غلام بنا لیا. آگے دور میں پیروں نے مسلمانوں کو پھر غلام بنا دیا. اور دوسری طرف آ جائیں آپ جو دینی لوگ ہیں، اسلامی اسکالرز ہیں، مولوی حضرات ہیں، وہ بھی عوام کے چندے سے بنائیں گے اتنی بڑی مسجد، اتنا بڑا مدرسہ، اور اس میں پھر سارے معاملات کو خود ہینڈل کرنے کے، خود اس کے متولی ہوں گے. لیکن اگر وہ مولوی فوت ہو جائے، اس کا بیٹا بالکل ان پڑھ ہو، وہ اس مدرسے کا، اس ادارے کا سربراہ بنے گا. اگرچہ اس سے بڑے بڑے مفتی حضرات نیچے ہوں گے، لیکن وہ کیا ہوں گے؟ کیونکہ وہ مرید کے بیٹے نہیں ہوں گے، وہ عام لوگ ہوں گے. وہ عام لوگوں میں سے اگرچہ وہ پڑھا لکھا ہی ہوگا، مفتی ہوگا، اس سے متولی پیر کے یعنی کہ مولوی کے بیٹے سے زیادہ پڑھا لکھا ہوگا، وہ اس کو کبھی بھی اس کرسی پر نہیں بٹھائے گا. وہ کہے گا کہ نہیں، تو جتنا مرضی پڑھا لکھا ہے لیکن اس کا حق میرے بیٹے کو ہی ہے. یہ ہے آپ سے کہ آپ نے، اچھا یہ بہت پازیٹیو سوال ہے کہ جانشین آپ نے اپنے شہزادے کو ہی کیوں بنایا اور اس کی کیا وجہ تھی؟ اور کس کو بنایا؟ نہیں، آپ کی نظر میں ان سے کوئی بہتر ہے تو اپنے اس پہ غور کر لیتے ہیں. میرے لیے کوئی ان سے زیادہ پاورفل بہتر ہے آپ کے پاس تو اب نام پیش کریں، لسٹ پیش کریں، غور کریں گے یار. ویسے بھی الحمدللہ یہ درس نظامی سے مشرف ہیں، مدنی ہیں، پھر ان کی معلومات بھی آپ لوگوں کے سامنے ہی ہوگی. ماشاءاللہ یہ سوالات، جوابات، مجھے تو یہ خوش فہمی ہے کہ اللہ کرے گا تو میرے بعد یہ زندہ رہے تو مدنی مذاکرہ ویران نہیں ہوگا. یہ اللہ کرے گا سنبھال لیں گے. امید ہے مجھے اللہ ان کو زندہ سلامت رکھے کہ یہ سنبھال لیں گے اللہ کرے گا. تو اب یہ کہ ویسے بھی اولاد کی طرف لوگوں کا رجوع زیادہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک مطلب لوگوں کا روٹین ہے. مطلب
تو اب اولاد ہے پھر اہل بھی ہو تو سونے پہ سہاگا نہ، اہل کو تو نہیں کھڑا کر دیا میں نے. تو یوں الحمدللہ مطلب یہ کیا ہے آپ کے سامنے. تو یہ پھر مولویوں نے بھی اپنے جو ادارے بنائے لوگوں کو چندے کے ساتھ، اس میں بھی پیر کے مولوی کے بعد اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا متولی، اور عام لوگوں سے کوئی مشورہ نہیں کرتے. اور ان مولویوں نے بھی ان لوگوں کو پھر غلام بنا لیا. یہ تو پیروں نے بھی اپنے مریدوں کو غلام بنا لیا اور مولویوں نے بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو غلام بنا لیا. اور جیسے کیسروں کسروں کا طریقہ تھا، وہ عوام کو کوئی حقوق نہیں دیتے تھے، اپنی مرضی سے بادشاہ بن جاتے تھے، کرسی پر بیٹھ جاتے تھے. آگے دور کے پیر اور مولوی بھی ایسے ہی کرتے ہیں، کوئی مشورہ نہیں کرتے، نہ مرید سے کرتے ہیں نہ اسٹوڈنٹ سے کرتے ہیں، خود اپنی مرضی سے اپنے بیٹوں کو کرسی کے اوپر بٹھا دیتے ہیں. اور یہ یزیدی طریقہ ہے. حسینی طریقہ یہ نہیں ہے. حسینی مشن یہ تھا کہ لوگ مشورہ کریں گے، مرید مشورہ کریں گے کہ پیر کا یہ جو بیٹا ہے یہ اس گدی شین کرسی کے اوپر بیٹھنے کا حقدار ہے بھی یا نہیں. لیکن مریدوں سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا کیونکہ مرید غلام ہے پیروں کے. مولوی حضرات کہ بھی جو اسٹوڈنٹ پڑھے لکھے وہ مشورہ کریں گے، ووٹنگ سسٹم کریں گے کہ یہ جو ہمارے استاد ہیں ان کے بعد ان کا جو بچہ ہے یہ اس عہدے کے اوپر بیٹھنے کے قابل ہے بھی ہے یا نہیں، متولی اس سیٹ کے اوپر بیٹھنے کے قابل ہے بھی ہے یا نہیں، اس کے بارے اتنا دین کا نالج ہے بھی ہے کہ نہیں. کہیں گے نہیں، اپنے بیٹے کو بٹھا دیں گے. اور آج کے مولویوں نے بھی اپنے جو ماننے والے ہیں ان کو غلام بنا لیا ہے. بریلویوں کے ماننے والے بریلوی مولویوں کے غلام ہیں، اہل حدیثوں کے ماننے والے اہل حدیث کے غلام ہیں مولویوں کے، اور شیعہ اور دیوبندیوں کے ماننے والے یہ ان کے غلام ہیں. ان مریدوں کی ضرورت نہیں ہے کہ پیر کو بتا دیں کہ یہ آپ کا بیٹا یا آپ یہ غلط کر رہے ہیں، اور جو آپ دین بیان کر رہے ہیں اس میں بھی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے اور آپ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں. دین کو یہ غلط پھیلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں یہ مرید، لیکن کبھی ان کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پیر کے سامنے بول سکے کیونکہ یہ غلام ہے پیروں کے. مولویوں کے ماننے والے دیوبندی شیعہ اہل حدیث بریلوی ان کے ماننے والے اپنی مولوی کو غلط بیانی کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھ لیں گے کہ یہ ہمارا مولوی جو مسئلہ بیان کر رہا ہے یہ دین قرآن و سنت کے مطابق تو نہیں ہے، یہ تو برداشت کر لیں گے کہ یہ دین غلط پھیل رہا ہے، جو ٹھیک پھیلاتا رہے. لیکن اس اسٹوڈنٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے مولوی اپنے استاد کو کہہ رہے کہ یہ تو غلط بیان کر رہا ہے جبکہ قرآن و حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے. کیونکہ آج کا اسٹوڈنٹ اپنے مولوی اور پیر کا غلام بن گیا ہے. اور خود یہ دیکھ لیں تقریریں کرتے پھریں گے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو تھے نا وہ لوگ جو تھے نا وہ اپنا غلامی کی زندگی گزار رہے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، وہ رائٹ نہیں تھا کہ وہ حکمران کے بارے میں کچھ بول سکے. اور خود انہوں نے اپنے ماننے والے فرقوں والوں نے اور مول پیروں نے اپنے مریدوں اپنے اسٹوڈنٹوں کو بھی اسی غلامی میں دوبارہ ڈال دیا. اور ان مولوی اور پیروں کی بھی اسٹوڈنٹوں کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے پیر اور مولوی کے بارے میں یہ بول سکے کہ یہ تو مسئلہ بیان کر رہا ہے یہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، یا یہ جو کام ہے یہ غلط ہے، یا آپ کا بیٹا اس سیٹ کے اوپر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، یا آپ کے جو پیر کو بول دیں کہ آپ کا بیٹا اس گدی نشین کے اوپر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. تو جو پیر اپنے بعد اپنے بیٹے کو گدی نشین بنائے بغیر مریدوں کے مشورے کے، اور جو مولوی اپنے جو مدرسے کا متولی اپنے بیٹے کو بنائے بغیر اسٹوڈنٹ کے مشورے کے، گویا وہ پیر اور مرید یہ یزیدی مشن کو لے کر چاہ رہے ہیں، اور جو مشورے سے بنائے وہ حسینی مشن پر ہے. ٹھیک. علمی پوائنٹ نمبر 4 میرے بھائیو، اسلام میں قتل کی سزا کیا ہے؟ ایک مسلمان کو قتل کر دینا اسلام میں کتنا بڑا جرم ہے؟ تو یہ سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. پھر اسی سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا جس نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا. کسی مولوی نے بتا دیا یہ گستاخ رسول ہے، اس نے جا کر اس کو قتل کر دیا، کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی جا کر تعلیمی ریاستی داروں کو نہیں بتایا کہ ان کی خلاف ورزی کی، اپنی مرضی کی، تو جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. اور ابو داؤد میں 4270 نمبر پہ آیا 4270 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن جو اس کو معاف نہیں کرے گا جو حالت شرک میں مر گیا بغیر توبہ کے، اور جس نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا. تیرے مولوی نے تیرا مائنڈ بھر دیا کہ یہ فلاں گستاخ رسول ہے، اللہ حضرت نے لکھ دیا احکام شریعت میں کہ وہابی دیوبندی یہ مرتد ہیں، تو مرتد واجب القتل ہے اسلام میں. تو نے اپنے مولوی پیر کی بات مانی، چل پڑا، یہ کام کر دیا، اور پھر یعنی کہ اگر وہ حق ہوا تو اللہ تعالیٰ تمہیں روز قیامت کبھی معاف نہیں کرے گا، تو دوزخ میں ہوگا. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 2619 نمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں پوری دنیا کا تباہ و برباد ہو جانا یہ چھوٹا جرم ہے، اور ایک مومن کا ناحق قتل کرنا یہ بڑا جرم ہے. پھر سنن ابن ماجہ میں 3932 نمبر ہے 3932 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبے کا طواف کر رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے اے کعبہ تو کتنا پاک ہے، تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، تیری عزت مقام مرتبہ کتنا ہے، تیرا احترام کتنا اہم ہے،
تو کتنا خوبصورت ہے. لیکن اے کعبہ تیری عزت ادب احترام سے بڑھ کر ایک مومن کی عزت ادب و احترام ہے. اے کعبہ تیرا مقام و مرتبہ، تیری عظمت، تیری قدر سے زیادہ ایک مومن کی قدر عزت ادب و احترام ہے، اس کی جان کی حفاظت. جس طرح تیری حفاظت ضروری ہے لیکن تو سے زیادہ ایک مومن کی جان کی حفاظت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے حضور. پھر ترمذی میں ہے 1398 نمبر 1398 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسمان اور زمین والے تمام مخلوق جتنی آسمان میں جتنی زمین میں ہے تمام لوگ یہ ایک مومن کے ناحق قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ تمام کو دوزخ میں ڈال دے گا. جتنے بھی آسمان اور زمین میں لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دوزخ میں ڈال دے گا کہ جنہوں نے ایک مومن کو ناحق قتل کیا. پھر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں آیا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ صرف 2 ہی وجوہات ہیں جن کے اوپر کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی عدالت کرے گی، خود نہیں کرنا کسی نے. وہ کیا ہے؟ ایک قتل کا بدلہ قتل، کسی نے قتل کیا اس کو قتل کرے گی عدالت. ایک فساد فی الارض، جو زمین میں فساد مچائے گا، لوگوں کو قتل کرے گا، تنگ کرے گا، اس کو قتل کیا جائے گا، وہ بھی عدالت کرے گی. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کیا تو گویا اس نے ساری انسان کو قتل کیا، اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. پھر صحیح بخاری میں 1896 نمبر 6896 کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک لڑکے کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس لڑکے کے قتل میں سارے گاؤں والے شامل ہوتے تو میں نے سارے گاؤں والوں کو قتل کروا دینا تھا اس ایک لڑکے کے قتل کے بدلے. تو پھر صحیح بخاری میں 1864 نمبر 6864 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت سب سے پہلے قتل کا فیصلہ ہوگا. بعض روایات حدیث میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے نماز کا فیصلہ ہوگا، لیکن ائمہ محدثین نے پھر اس سے رول نکالا کہ حقوق اللہ کے معاملے میں نماز کا اور حقوق العباد کا معاملے قتل کا، کہ سب سے پہلے روز قیامت قتل کے بارے میں فیصلہ ہوگا. پھر سنن ابن ماجہ میں 2621 نمبر 2621 کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روز قیامت محشر کا میدان لگا ہوا ہوگا اور جو قتل کیا جا چکا ہوگا دنیا میں وہ اپنے مقتول کو جس نے اس کو قتل کیا ہوگا اس کا سر سے پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اس کو پیش کرے گا، کہے گا یا اللہ اس سے پوچھیں اس نے مجھے دنیا میں کیوں قتل کیا، اس نے میری زندگی دنیا میں مجھ سے کیوں چھینی. مثال کے طور پر وہ کہے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے قتل کر دیا، کہ میرے بیوی بچے نہیں تھے دنیا میں، میرے ماں باپ نہیں تھے، میری خواہشات تھیں، میرے کچھ جذبات تھے، میں بھی دنیا میں جینا چاہتا تھا لیکن اس نے مجھے قتل کر دیا. یا اللہ اسے پوچھو اس نے مجھے قتل کیوں کیا. پھر صحیح بخاری میں 3166 نمبر 3166 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی ذمہ کافر کو قتل کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. ذمہ کافر وہ ہوتا ہے جو غیر مسلم ہو اور مسلمانوں کے ملک میں ٹیکس دے کر رہ رہا ہو اور اس ٹیکس کے بدلے مسلمانوں نے اس کی جان اور اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہو، اس کو کہتے ہیں ذمہ کافر. جیسے ہمارے ملک میں سائی رہ رہے ہیں، ہماری حکومت کو ٹیکس دے رہے ہیں اور رہ رہے ہیں، اس ٹیکس کے بدلے ہماری حکومت نے ان کو یہ ذمہ داری دی ہے تمہاری جان اور تمہاری مال کی حفاظت ہم کریں گے، اس کو کہتے ہیں ذمہ کافر. جو ہو تو کافر لیکن مسلمانوں کے علاقے میں رہ رہا ہو، مسلمانوں کو جزیہ دے کے ٹیکس دے کر اور اس کے بدلے مسلمانوں نے اس کی جان اور اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہو. جو ایسے کافر کو بھی قتل کرتے نا مسلمان، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مسلمان بھی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، ادھر قتل کرنا لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. یہ گستاخ رسول ہے اس کو قتل کر دو، یہ گستاخ قرآن ہے اس کو قتل کر دو. مولوی پیر اس کا ذہن بھرتے ہیں اور وہ اس کے کہنے کو قتل کر دیتا ہے. خود نہ مولوی نہ پیر کسی گستاخ رسول کو نہیں قتل کرتے، نہ اپنے بیٹوں سے کسی کو کرواتے ہیں. پھر سورۃ البقرہ کی آیت میں 179 میں 179 میں اللہ تعالی ذات نے کہا کہ اے عقل مندو قتل کا بدلہ قتل ہی لیا کرو. ہاں اسلام میں گنجائش ہے کہ آپ پیسے بھی لے کر دیت لے کر بھی قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن نبی اللہ تعالی ذات نے قرآن میں فرمایا کہ اے عقل مندو قتل کا بدلہ قتل ہی لیا کرو، اس سے زمین میں قتل و غارت رکے گی. یعنی کہ اگر قتل کا بدلہ قتل ہوگا تو لوگ کہیں گے لو بھائی نے مارا تو خود بھی مار گیا، لیکن اگر وہ بچ کے آ گیا تو لوگ کہیں گے وہ حوصلہ اور بچ جائے گا، وہ کہے گا لو جی ایک میں ماریا پھر بچ کے آ گیا اور مار دینے کوئی ٹائم پھر بچ جائیں گا جب پہلے بچ گیا. اللہ تعالی ذات نے فرمایا کہ اے عقل مندو قتل کا بدلہ قتل ہی لیا کرو، اس سے زمین میں قتل و غارت کا سلسلہ رک جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور جو بات میں اگر ایسے الفاظ میری زبان سے نکلے ہیں تو مجھے معاف فرمائے.